بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب حیات کیا ہے؟ کیا اس کا حقیقت میں وجود ہے؟ آب حیات کا یہ چشمہ کہاں ہے؟ تاریخ میں کس کس نے آب حیات پیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آب حیات کے متعلق تمام معلومات ملیں گی کہ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو معلوماتی لگے تو کمنٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، آب حیات کی حقیقت کے بارے میں ہمیشہ سے اختلاف پایا جاتا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف فکشن ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جو مخفی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اگر یہ حقیقت ہوتی تو اس کا ذکر قرآن اور احادیث میں ضرور ہوتا۔ البتہ کچھ علماء کرام نے اپنی تفاسیر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ گویا آب حیات کو دو معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ پانی حقیقت میں ایسی تاثیر رکھتا ہے جو ہمیشہ کے لیے امر کر دے۔ دوسرا یہ کہ آب حیات کو اس کے اصطلاحی معنوں میں لیا گیا ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں ہیں۔ اگر ہم فرض کریں کہ یہ پانی حقیقت میں موجود ہے تو ہمارے پاس ہمارے اس دعویٰ کے کوئی پروفز نہیں ہیں۔ البتہ اسرائیلیات میں یہ کہانیاں موجود ہیں۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو اسرائیلیات میں ہے آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ نہ تو ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں۔ گویا یہ چیزیں قصے کہانیوں میں موجود ہیں، لیکن ان کی تصدیق رسول پاک نے بھی نہیں کی، کیونکہ ان میں بہت سی الہاقی چیزیں بھی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی شامل کر دی گئی ہیں جو اصل توریت میں نہ تھیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انکار بھی نہیں کیا، کیونکہ ان میں بہت سی حقیقتیں بھی موجود تھیں۔ گویا یہ کائنات کے راز ہیں۔ اللہ کے سسٹم میں اتنے راز ہیں کہ انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کرو۔ سورۃ یونس آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوتا ہے، ان سے کہیے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بار بار کہا گیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اس دنیا میں اور اس دنیا سے باہر اللہ کی ایسی نشانیاں موجود ہیں جو حیرت کدا ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں نظریات کے بارے میں بات کریں گے کہ آب حیات حقیقت ہے یا صرف قصے کہانیوں پر مشتمل داستان ہے۔ قدیم زمانے سے محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ موجود ہے جو کئی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف تہذیبوں اور علاقوں میں یہ تصور موجود رہا ہے کہ جو اسے پیے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ تاریخ میں آب حیات کا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی کتاب دا ہسٹریز میں ملتا ہے، جو 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہیروڈوٹس کی پیدائش تقریباً 484 قبل مسیح ہے۔ انہوں نے بہت سی جگہوں کا سفر کیا اور معلومات اکٹھی کی۔ اس وجہ سے انہیں دی فادر آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا تھا جنہیں میکروبینز کہا جاتا تھا، اور وہ لوگ افریقہ کے جس علاقے میں رہتے تھے وہ علاقہ آج آدھا سوڈان میں ہے اور آدھا مصر میں ہے۔ وہ نہایت طاقتور، لمبے، خوبصورت اور جنگجو لوگ تھے۔ ان کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ جوان نظر آتے تھے۔ میکروبینز کی سرزمین میں خاص قسم کا چشمہ تھا اور اس چشمے کا پانی ہی ان کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ جب یونان کا بادشاہ میکروبینز کی سرزمین پر پہنچا اور ان کی طویل العمری کا راز پوچھا تو وہ لوگ بادشاہ کو ایک چشمے پر لے گئے جہاں کچھ لوگ چشمے میں نہا رہے تھے اور ان کے جسم ایسے چمک رہے تھے جیسے کہ وہ کسی خاص قسم کے تیل سے نہا رہے ہوں۔ نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم بھی نہایت چمکدار ہو گیا اور ایک خاص قسم کی خوشبو آنے لگی جیسا کہ بنفشی پھولوں سے آتی ہے۔ اس چشمے کا پانی اتنا ہلکا تھا کہ اس میں کوئی چیز تیرتی نہ تھی اور سب کچھ حتیٰ کہ لکڑی بھی پانی کی تہہ میں چلی جاتی تھی۔ آب حیات کا ذکر قدیم چین کے مورخین کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 206 قبل مسیح میں چین ڈائنسٹی کے سب سے پہلے شہنشاہ چین شی ہوانگ نے آب حیات کے چشمے کے متعلق سن رکھا تھا۔ اس نے بھی آب حیات کی تلاش میں 2 بار دستے روانہ کیے، لیکن وہ تلاش میں کامیاب نہ ہوئے اور ان میں سے کوئی واپس نہ آیا۔ آب حیات کے چشمے کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور اس دریا کے پاس زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص آب حیات کے اس چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جہنم سے کچھ ایسے لوگ بھی نکالے جائیں گے جو جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں جنت کے کنارے پر واقع ایک نہر میں ڈالا جائے گا۔ یہ زندگی اور شادابی کے پانی کی نہر ہوگی جس کا نام ماء الحیات ہے، یعنی آب حیات کی نہر۔
اور وہ لوگ اس نہر کے پانی سے اس خوبصورت طریقے سے اگیں گے جس طرح سیلاب کے کنارے سبزہ اگتا ہے۔ بخاری و مسلم سمیت احادیث کی 6 کتابوں میں ایک روایت ہے کہ سفر معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ نے وہاں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی نہریں ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ پوشیدہ نہریں سیحان اور جیحان ہیں اور یہ جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہر نہریں دریائے نیل اور فرات ہیں جو سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتے ہیں اور ہماری دنیا میں آ کر بہتے ہیں۔ اسی طرح آب زمزم بھی ایک معجزاتی پانی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زمین پر پاؤں مارنے کی وجہ سے نکلا تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرات، نیل اور زمزم کے پانیوں کی طرح کوئی اور پانی بھی موجود ہے جو ابھی تک نظروں سے پوشیدہ ہے؟ تاریخی کتابوں میں آب حیات، ذوالقرنین اور خضر کے متعلق ایک طویل قصہ بیان کیا گیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ سکندر اعظم تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذوالکفل تھے، اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کو قرآن نے ایک اللہ کو ماننے والا کہا ہے جو اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ انہوں نے روم اور فارس کو ملا کر ایک بہت بڑی مملکت بنائی، اس لیے انہیں ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 تاجوں کو جمع کیا۔ البتہ سکندر اعظم ایک بت پرست تھا، اور یہ یونان کا سکندر اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال بعد پیدا ہوا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی ملاقات قرآن سے ثابت ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کی دوستی ایک فرشتے سے تھی جس کا نام رفائیل تھا، اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رفائیل سے پوچھا کہ آپ آسمان میں اپنے اللہ کی عبادت کی کیفیت بتائیں۔ اس پر رفائیل رو پڑے اور بتایا کہ آسمان میں بہت سے فرشتے ہر وقت حالت قیام میں رہتے ہیں اور کبھی بیٹھتے نہیں ہیں، اور بہت سے ہمیشہ حالت سجدہ میں رہتے ہیں اور کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا کہ اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی عبادت اور اطاعت میں لگاؤں۔ اس پر رفائیل نے کہا کہ اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات یا آب بقا ہے۔ جس نے اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہ آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ کیا آپ اس چشمے کا مقام بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسے تاریک اندھیری وادی میں موجود ہے جس پر سے کبھی انسان یا جن کو گزر نہیں ہوا ہے۔ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی ایسے چشمے کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ایک عالم نے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور یہ چشمہ اس مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین نے سامان سفر لیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے جن کا نام حضرت خضر تھا۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ 12 برس تک مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور طویل سفر کرنے کے بعد یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر سے 6000 بہادر اور قابل سپاہیوں کو لے کر اس وادی میں داخل ہوئے جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک طوفان آ گیا اور لشکر بکھر گیا۔ جب یہ طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین دائیں طرف جا پہنچے اور حضرت خضر علیہ السلام بائیں طرف۔ حضرت خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، آپ نے اس چشمے سے پانی پیا اور غسل کیا۔ یہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ذوالقرنین تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے لیکن انہیں چشمہ نہ ملا۔ وہ چشمہ ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا۔ ہو سکتا ہے یہ سب حقیقت میں ہوا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اصطلاحی طور پر ہو۔ یہ واقعہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر خزائن الفرقان نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 86 سے 98 کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہونے والے واقعے کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانے والے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجمع سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ صاحب علم ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی لو اور مجمع البحرین پہنچو۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ہمراہ چلتے رہے۔ اس مچھلی کو اللہ کی طرف سے نشانی بنایا گیا تھا اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ جس مقام پر مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی اسی جگہ مطلوبہ شخصیت سے ان کی ملاقات ہوگی۔ چنانچہ مجمع البحرین کے قریب پہنچ کر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی۔
इस मंजर को यूशा बिन नून ने देखा, मगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इसका तज़किरा करना भूल गए। भुनी हुई नमक लगी मछली जो बिल्कुल डिहाइड्रेटेड थी, उसका जिंदा होना और सुरंग बनाकर दरिया में अपनी राह ले लेना बहुत पुरस्कार था। इसके लिए कुरान पाक में सारबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जब हजरत मूसा और इनके साथी उस जगह से आगे निकल गए तो हजरत मूसा ने कहा कि हमारा नाश्ता ले आओ, अपने इस सफर से हमें बहुत थकान हो गई है। उनके साथी ने कहा कि जब हम चट्टान यानी सखरा पर ठहरे थे तो मछली का जिक्र करना मुझे शैतान ने भुला दिया था। उस मछली ने अजीब तरीके से समंदर में अपना रास्ता बना लिया था। हजरत मूसा ने कहा कि यही तो हमें निशानी बताई गई थी, इसी जगह पर हमारी मुलाकात अल्लाह के उस बंदे से होगी। और वो दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए ऐन उस जगह पहुंच गए जहां चट्टान यानी सखरा के पास मछली जिंदा होकर दरिया में कूद गई थी। और वहां उन्होंने अल्लाह के उस बंदे को पाया जिसको अल्लाह ने इल्म लदुनी यानी अपनी रहमत से खास इल्म दिया था। कुरान में इस बंदे का नाम मौजूद नहीं, लेकिन सही बुखारी और मुस्लिम में उस शख्स का नाम मौजूद है। हजरत इब्ने अब्बास के मुताबिक वो शख्स हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। उनका नाम खिज़र इसलिए था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक खुश्क जमीन पर बैठे थे, जब वहां से उठे तो वहां सब्जा लहलहाने लगा था। क्या हजरत खिज़र पैगंबर थे, नबी थे या कोई वली थे? इस बारे में कुरान और हदीस में नहीं बताया गया। वल्लाहु आलम। एक नमक लगी मछली का एक मखसूस जगह पर मखसूस चट्टान पर जिंदा हो जाना, क्या यह मौजज़ा था? दीन इस्लाम में कभी भी कुछ भी रैंडम नहीं होता, हर वाक़या अपने अंदर मायने रखता है। इब्ने कसीर और तबरी के मुताबिक इस चट्टान के नीचे आब हयात का चश्मा था, जिसके छींटे मछली पर पड़े और वो जिंदा होकर चली गई। इस चट्टान के लिए कुरान में सखरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने हैं पत्थर। लेकिन दुनिया में एक पत्थर ही ऐसा है जिस सखरा कहते हैं, कब्बतुस सखरा, जहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर रवाना हुए थे। यही वो जगह है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया था। मुमकिन है यहाँ कोई ऐसा आसमानी रास्ता हो जो सखरा के करीब खुलता हो, और ऐसे किसी रास्ते के पानी में वो मछली जिंदा होकर दाखिल हो गई हो, और यही सखरा के करीब हजरत मूसा और खिज़र की मुलाकात हुई। क्या हजरत खिज़र इस पानी से मुस्तफीद ना हुए होंगे? लेकिन अगर वाकई वहाँ आब हयात मौजूद था तो साफ साफ पता क्यों नहीं दिया गया? हिकमत के लिहाज से इसे मख्फी रखा गया है। पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सखरा यानी आब हयात वाली चट्टान पर ले जाया गया, फिर मजमल बहरैन की तरफ ले जाया गया और वापस सखरा तक लाया गया। वो चट्टान कौन सी है शायद किसी को ना पता चल सके। ये मजमल बहरैन कहाँ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया था कि बंदा खुदा मजमल बहरैन यानी दो दरियाओं के संगम पर मिलेगा। इस मकाम के बारे में मुफस्सरीन में इख्तलाफ पाया जाता है। एक राय तो ये है कि रेड सी के शुमाली कोने से निकलने वाली खलीज सुएज और खलीज अकबा के मकाम इत्तसाल को मजमुल बहरैन कहा गया है, लेकिन यह मजमुल बहरैन की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। दूसरी राय के मुताबिक दरियाए नील दो दरियाओं यानी नीलुल अजरक और नीलुल अबियस से मिलकर बना है। ये दोनों दरिया सूडान से मिस्र में दाखिल होते हैं। एक दरिया के पानी का रंग नीला और दूसरे का सफ़ेद है। जिस मकाम पर ये दोनों दरिया मिलकर एक दरिया यानी मिस्र के दरियाए नील की शक्ल इख्तियार करते हैं, इस मकाम को मजमुल बहरैन कहा गया है, और ये मकाम खरतूम की सरहद के आसपास है। तीसरी राय के मुताबिक मजमुल बहरैन का मतलब दरियाओं के जमा होने की जगह को भी कहते हैं। सिनाई पेनिनसुला के ऊपर एक ऐसी झील है कि जिसमें समंदर के मद्दोजज़र के दौरान पानी आकर जमा हो जाता है। कुछ पानी खुश्की की बाउंड्री होने की वजह से निकल नहीं पाता और झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इस पानी के जमा होने के दो रास्ते हैं, और ये मजमुल बहरैन की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मिस्र, सहराए पेनिनसुला और इसके कुर्बो जवार में नजर आती है। अगर इन सब को देखा जाए तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम की मछली वाली चट्टान के नीचे आब हयात का चश्मा हो सकता है? हम इसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसका इकरार भी नहीं कर सकते कि हम इसे साबित नहीं कर सकते। 15वीं सदी से 18वीं सदी का दौर द एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस यानी दरियाफ्तों का दौर कहा जाता है। यानी वो वक्त जब स्पेन, पुर्तगाल और अंग्रेज लोग समुद्रों में बहरी जहाजों की फ्लीट लिए नई दुनियाएं दरियाफ्त कर रहे थे। 15वीं सदी में स्पेन की मलका ने कैरेबियंस के जजायर की तरफ भी एक मुहिमजू दस्ता भेजा था। इस मुहिम की वजह क्रिस्टोफर कोलंबस की कुछ रिपोर्ट्स थी जो उसने स्पेन की मलका को भेजी थी कि मैंने कैरेबियन के इलाके के मुतालिक सुना है कि वहाँ 6 किलोमीटर लंबा एक दलदली इलाका है जिसके शुमाल में एक तालाब है जो मद के वक्त भर जाता है और जजर के वक्त इसमें कुछ पानी बच जाता है और इस तालाब का पानी जख्मों को ठीक कर देता है। ये मुहिम जो दस्ता 8 साल तक आब हयात की तलाश करता रहा, लेकिन दलदली इलाका होने की वजह से कामयाब ना हो सके। यही वो जगह थी जिसे हेरोडोटस ने ऐसी दलदली जमीन का नाम दिया था जहां चलना नामुमकिन था और धंसने के इम्कानात थे।
شاید آب حیات بھی مجمع البحرین کے قریب کسی چٹان کے نیچے آنکھوں سے چھپا ہے اور اس کے گرد موجود دلدلوں کی وجہ سے کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یہ موجود ہے تو یہ کسی پورٹل کے پاس ہے اور وہ پورٹل اندھیرے میں ہے۔ آب حیات، جسے بائبل میں بھی دی واٹر آف لائف کہا گیا ہے، اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر اس سلسلے میں ضروری ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیتے۔ کچھ علماء کرام کے نزدیک یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب جڑنے سے ہے۔ انسان جب اپنے خالق سے جڑ جائے تو وہ امر ہو جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے یا نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے۔ اس بارے میں محدثین نے کوئی رائے قائم نہیں کی ہے۔ مورخین اور محدثین نے قیاس کیا ہے۔ ہمیں قرآن سنت کا دامن تھامنا چاہیے اور اللہ کی نشانیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔